امیر الحسن صاحب، آپ کا دعویٰ مبہم ہے۔ آپ نے نبی علیہ السلام کے متعلق علم غیب عطائی کہا ہے، تو پھر بات تو بعد میں ہوگی۔ سب سے پہلے اس کا خلاصہ کریں، آپ نبی علیہ السلام کا علم غیب کب سے مانتے ہیں؟ ازل سے ابد تک، یا پیدائش کے بعد سے لے کر کے، یا کب سے مانتے ہیں؟ اور جزئی ہے یا کلی ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے، میری بات کو دھیان دیں توجہ سے، تیسری بات یہ ہے، شرائط کی بات طے ہے کہ آپ حکم لگائیں گے دعوے کے ساتھ، آپ نے حکم نہیں لگایا۔ نبی علیہ السلام کے علم غیب کو آپ نے مانا ہے عطائی، لیکن اس کے انکار کرنے والے کو حکم کیا لگے گا؟ آپ نے اس کی وضاحت نہیں کی، حکم کی ساتھ میں لگائیں، شرائط کی مخالفت کر رہے ہیں آپ، دعویٰ آپ نے پیش کر دیا لیکن آپ نے حکم نہیں لگایا۔ اور علم غیب عقائد میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ قطعیات میں سے، یہ عقائد میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ پہلی بات یہ کہیں آپ، ٹھیک ہے؟ میں نے 3 بات کہی، اس کا جواب دیں آپ۔ شرائط آپ نے تسلیم کیا ہے، جب تک آپ کا دعویٰ مبہم رہے گا تب تک مدعا علیہ جو ہے جواب واپس نہیں کرے گا۔ جی، تو سب سے پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں کہ علم ما کان و ما یکون اور علم غیب یہ 2 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ علم ما کان و ما یکون کا جو انکار کرے، ٹھیک ہے، تو ہم اسے گمراہ مانتے ہیں، کافر نہیں مانتے۔ علم ما کان و ما یکون، کیونکہ مفسرین کرام میں بھی بہت اختلافات ہیں، جیسے کسی نے 1-2 چیز کی نفی کر دی، ٹھیک ہے نا، تو ایسے بہت سے مفسرین میں جو ہے اختلافات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات، اور علم غیب، ٹھیک ہے نا، علم ما کان و ما یکون، علم کلی، یہ تو ظنیات میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کا منکر جو ہے کافر نہیں ہوگا۔ لیکن علم غیب جو ہے یہ قطعیات میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ علم غیب قطعیات میں سے ہے۔ اس کا جو منکر ہو، جو سرے سے غیب کا انکار کر دے کہ آپ کو غیب کا علم ہی نہیں تھا، جو سرے سے انکار کر دے بالکل، ٹھیک ہے نا، تو ہم اس کو کافر مانتے ہیں، ہم اس کو کافر مانتے ہیں۔ دوسری بات، اب یہ کس مقدار میں کتنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث میں یہاں وہ پڑھ کے نہیں سناؤں گا، ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ مخلوق کی پیدائش سے لے کر جنتیوں کے جنت اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک کے تمام واقعات کی خبریں، ٹھیک ہے، وہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جو علم ہے اس کا عطا کیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اتنا اس مقدار میں ہے۔ جی امیر صاحب، آپ ما کان و ما یکون سے کیا مراد دیتے ہیں؟ اس سے مطلب کیا ہے؟ ما کان و ما یکون کسے کہتے ہیں؟ ذرا اس کا خلاصہ کر دیں۔ دوسری بات، آپ نے 2 طرح کی بات کی ہے، ایک تو یہ کہا آپ نے جو علم غیب کا انکار کرے اس کو ہم کافر نہیں کہیں، گمراہ کہیں گے۔ پھر آپ کہتے ہیں قطعیات میں سے جو انکار کر دے سرے سے تو وہ کافر ہے۔ یہ 2 طرح کی باتیں نہ کریں، ایک بات کریں، یا تو کہیں کہ ماں کا جو علم غیب کا انکار کرے کافر ہے، یا تو یہ کہیں کافر نہیں ہے۔ گول مول بات، ٹھیک ہے، کہ نہ بتائیں، صاف صاف کہیں کہ آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں علم غیب، علم غیب آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے یا نہیں ہے۔ کبھی کہہ رہے ہیں گمراہ ہیں، کافر نہیں کہیں گے، پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ کافر ہے۔ تو 2 طرح کی بات اگر کہیں گے، سامعین جو ہیں پریشان ہو جائیں گے آپ کی بات سے۔ اس طرح بات نہ کریں، خلاصہ کریں، مکمل وضاحت کر دیں آپ، یہ آپ کے عقائد میں سے ہے کہ نہیں ہے، اس کا انکار کرے اور کیا حکم لگے گا، ٹھیک ہے؟ اور ما کان و ما یکون کسے کہتے ہیں، اس کا مطلب اور مراد کیا ہے، معنی کیا ہے، اس کا خلاصہ کر دیں۔ اگر آپ نہیں بتا پائیں گے میں آپ کو حوالہ دوں گا اس کے مطابق، ٹھیک ہے؟ بتا دیں۔ یار عجیب بات ہو، آپ نے کبھی علم غیب پہ کبھی ڈیبیٹ وغیرہ کی ہے کیا؟ ارے بھائی میں نے، اچھا چلو دوبارہ بتا دیتا ہوں میں، دیکھو میں نے 2 چیزیں کہی ہیں، ایک ہے علم غیب، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا کیا، ٹھیک ہے، وہ ایک چیز ہی کی خبر کیوں نہ دی، ٹھیک ہے نا، ایک چیز کی اطلاع کیوں نہ دی، ٹھیک ہے، تو وہ ہے علم غیب۔ جو سرے سے بالکل انکار کر دے کہ آپ کو غیب کا علم ہی نہیں تھا، ایک چیز کا بھی علم نہیں تھا، ٹھیک ہے، علم غیب کا مطلب جو منکر ہو، ٹھیک ہے، تو یہ مراد ہے اس میں، تو اس کو ہم کافر مانتے ہیں۔ اور جو ہے علم ما کان و ما یکون، ٹھیک ہے، لوح و قلم کا علم، ٹھیک ہے نا، تو اب اس میں جو ہے اس کا کوئی منکر ہو، کوئی انکار کرے، ٹھیک ہے، کوئی کہے کہ بھائی بعض باتیں پتہ تھی، بعض باتیں نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو بعض کی نفی کرے اور بعض کو مانے، تو ایسے کو ہم گمراہ مانتے ہیں، ایسے کو ہم کافر نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مطلب ہے علم ما کان و ما یکون، ٹھیک ہے، اور علم غیب، علم غیب یعنی وہ ایک چیز ہی کی اطلاع کیوں نہ دی، ایک چیز ہی کی خبر کیوں نہ دی، ٹھیک ہے نا، تو اس سے مراد یہ ہے۔
صاحب آپ کے مسلک کے حکیم الامت صاحب احمد یار خان نعیمی اپنی کتاب جاء الحق میں اس کا خلاصہ کیا ہے کہ علم غیب کسے کہتے ہیں۔ تو آپ نے جو بات کہی ہے علم غیب کلی اور جزئی، تو اس کا خلاصہ کریں صاف صاف کہ نبی علیہ السلام کو، میں نے آپ سوال کا میں جواب نہیں دیا، نبی علیہ السلام کو جو علم غیب تھا وہ کلی کی جزئی تھا، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کو، پر کلی نہیں ہے جزئی ہے، پھر کلی کی بات نہ لائیں یہاں پہ، اس سے انکار کرنے والا کیا ہے؟ اگر جزئی ہے تو پھر بات کریں اور صاف صاف کہیں کہ ماں کان وما یکون سے کیا مراد لیتے ہیں آپ، کب سے کب تک، اسے خلاصہ کر دیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی اس کی وضاحت کر دیں نبی علیہ السلام کے علم غیب کب سے دیا گیا ہے۔ آپ صاف صاف بول نہیں رہے، آپ نے لگتا ہے میری وائس آپ سن نہیں رہے مکمل۔ آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب نے خلاصہ کیا ہے بذریعہ آلات کے جو چھپی ہوئی چیز معلوم کی جائے وہ علم غیب نہیں، کسی ذریعے سے، کسی آلات سے، کسی سبب سے مکمل خلاصہ کیے، دیکھ لیں یہاں پہ ذرائع اور اسباب اور آلات سے اگر کسی چھپی ہوئی چیز معلوم ہو جائے وہ علم غیب نہیں ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام کو علم غیب دیا گیا ہے، کس طرح دیا گیا ہے؟ ذریعے سے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست حاصل کر لیا خود بخود؟ تو وہی گروپ کے حضرات آپ نے جیسے دیکھا کہ انہوں نے کتاب سینڈ کی، ٹھیک ہے، ابھی تک انہوں نے اپنا جواب دعویٰ پیش نہیں کیا ہے، لیکن دلیل پہلے پیش کر دی ہے۔ یہ کیا بات کرنے کا ان کو ڈھنگ بھی نہیں ہے یار۔ علی صاحب آپ نے جو کتاب لگائی ہے یہ، ٹھیک ہے، تو اب میں اس کا بھی جو ہے خلاصہ کر دوں کہ یہاں لغت میں کہا گیا ہے کہ بھائی کوئی چھپی ہوئی چیز جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے تو وہ علم غیب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات، آپ نے اپنے دعوے کی وضاحت میں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، تو میں نے آپ کو صاف صاف صریح الفاظوں میں بتا دیا لوح و قلم کا علم، ٹھیک ہے۔ جب میں نے اتنا کہہ دیا تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا، لوح میں کیا کیا ہے کیا کیا نہیں ہے یہ آپ کو سب اگر پتہ ہوگا، اگر آپ پڑھے لکھے ہو، ٹھیک ہے نا، کہ لوح محفوظ میں ہر خوش اور ہر تر، ٹھیک ہے نا، چیز کا بیان ہے لوح محفوظ میں۔ تو جب میں نے اتنا کہہ دیا تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے تھا۔ جی ابھی بھی آپ چھپا رہے ہیں، میں جواب دعوت کیسے پیش کر دوں آپ کو؟ اور آپ نے جو کہا جاء الحق میں یہاں لغوی علم غیب کا خلاصہ کیا ہے، تو یہ لغوی جملہ جو ہے یہاں پہ ثابت کر دیں آپ مجھے جاء الحق اپنی طرف سے کچھ۔ کیا امیر صاحب آپ اپنے حکیم الامت سے زیادہ عالم ہیں، بڑے مفتی ہیں؟ جو جملہ وہاں انہوں نے نہیں لکھا آپ وہاں لکھ رہے ہیں، تو لغوی معنی جو آپ لے رہے اپنی طرف سے وہاں پہ انہوں نے کہاں لکھا ہے لغوی معنی ہے؟ علم غیب کسے کہتے ہیں انہوں نے اس کا خلاصہ کیا ہے وہاں پہ، آلات، ذرائع، وسیلے سے، اسباب سے، کسی طریقے سے بھی اگر کچھ حاصل ہو وہ علم غیب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ابھی تک آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، میں نے آپ کو کئی سوالات کیے، آپ کو نبی علیہ السلام کو علم غیب کلی ہے کہ جزئی، آپ جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اور کب سے کب تک لوح و قلم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں یہ قرآن مجید کے اندر قلم کا لفظ ہے، لوح کا لفظ بھی ہے فی لوح محفوظ، اس کے متعلق بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے، بات آپ کو عرض کرسی لوح اور قلم کی بات نہیں ہو رہی، میں پوچھ رہا ہوں کب سے کب تک علم دیا گیا ہے، جزئی یا کلی، ٹھیک ہے۔ اور آگے سوال اور بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت میں سے ہے علم غیب یا کسی اور کو بھی دیا گیا ہے؟ ابھی دیکھیں نا، ابھی خلاصہ کریں۔ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہاں ہے، دکھاؤ، لغت کا لفظ دکھاؤ۔ بھیا صاف صاف صریح عبارت ہے کہ چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے، غیب کو لغت میں جو ہے چھپی ہوئی چیز ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ غیب کی اصطلاحی تعریف میں اصطلاحی تعریف جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو حواس خمسہ سے غائب ہو، ٹھیک ہے، لغت میں اس کو چھپی ہوئی چیز ہی کہیں گے، ٹھیک ہے، تو یہاں لغت کے اعتبار سے ہی لکھا ہے۔ دوسری بات، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بہت سے سوالات کے جواب نہیں دیے۔ ارے بھیا دیکھو، اللہ تعالیٰ کا علم غیب، ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب، ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے ایسا ہے جیسے سمندر کے سامنے پانی کا قطرہ، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ بعض علم غیب ہے، اور مخلوق کے اعتبار سے جو ہے وہ کل علم غیب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب رہا اولیاء کا، اولیاء کو بھی جو ہے کشف کے ذریعے علم غیب حاصل ہے، لیکن آپ اولیاء پر نہ جہاں ابھی پہلے انبیاء پر بات کریں، کیونکہ آپ انبیاء کے ہی علم غیب کے منکر ہیں، اب وہ بھی سرے سے آپ انکار کرتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، بریلوی مناظر امیر الحسن صاحب نے سب سے پہلے کہا تھا کہ علم غیب کا انکار کرنے والا کافر نہیں تو گمراہ ہوگا۔
میں نے خالص الاعتقاد کا حوالہ دیا ہے، امیر الحسن صاحب کے مجدد صاحب نے خالص الاعتقاد میں لکھا ہے انبیاء علیہ السلام کو کثیر وافر غیبوں کا علم ہے، یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے، تو اس کا منکر و کافر ہے، سرے سے نبوت ہی کا منکر ہے، یعنی علم غیب کا عقیدہ ان کے یہاں ختم نبوت کے برابر ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام کے علم غیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے مثال دیا ہے، پانی کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن یہ میں نے حوالہ دیا ہے، نیچے دیکھیں، اس میں دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو علم غیب قبضے میں حضور علیہ السلام قبضے میں دے دیا ہے، جب برابر نہیں ہے۔ اللہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ تبارک مکمل قبضے میں دے دیا، اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر یہ آپ مثال دے رہے ہیں نبی علیہ السلام کے مقابل میں، نبی علیہ السلام کے علم جو ہے قطرہ کے برابر ہے، تو کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے جو ہے آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ میں نے آپ سے پوچھا ہے ازل سے ابد تک علم غیب ہے، ما کان و ما یکون کا خلاصہ کیجیے، بھی نہیں کیا آپ نے، ما کان و ما یکون کا خلاصہ کیجیے، ٹھیک ہے؟ آپ نے جو الٹی بات کہی ہے، اور کوئی ضرور میں استعمال نہیں کروں گا، اس کے خلاف میں نے آپ کے گھر سے جواب دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبضے میں دے دیا گیا ہے علم غیب، اور خالص الاعتقاد میں علم غیب کا انکار کرنے والا ایسا ختم نبوت سے انکار کرنے والا، آپ کہہ رہے ہیں کافر نہیں، گمراہ ہے، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا ختم نبوت سے انکار کرنے والا کافر نہیں آپ کو نزدیک؟ تو گروپ کے ناظرین یہ جو ہیں ابھی تک انہوں نے اپنا جواب دعویٰ پیش نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، کتابیں پہ کتابیں لگا رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے یہاں اس کو گمراہ لکھا گیا یا کافر لکھا گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب بھائی میں نے یہ کتاب سینڈ کی ہے، یہ دیوبندی حضرات یہ کہتے ہیں کہ اطلاع علی الغیب جو ہے یہ علم غیب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ حقیقت ہے۔ تو یہ پال الحقانی صاحب کی کتاب ہے، پیج نمبر 119، شریعت اور جہالت، ٹھیک ہے نا؟ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ علم غیب دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ذاتی اور دوسرا عطائی۔ اب جو ذاتی ہے وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو بھی نہیں، اور وہی ایک عالم الغیب ہے، ٹھیک ہے نا؟ سوائے اس کے کوئی عالم الغیب نہیں۔ اب جو عطائی ہے وہ اطلاع علی الغیب ہے، ٹھیک ہے؟ جو علم غیب عطائی ہے وہ اطلاع علی الغیب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع کیا ہوا، بتایا ہوا علم، ٹھیک ہے نا؟ یہاں علم غیب کی دو قسمیں انہوں نے کری، ایک ذاتی اور دوسرا اطلاع علی الغیب، ٹھیک ہے نا؟ تو علی اصغر صاحب اب آپ اس کا بھی جواب دیتے چلیں، کیونکہ جواب منمانی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ابھی تک آپ نے اپنا جواب دعویٰ پیش نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو پوری وضاحت کے ساتھ میں نے بتا دیا، اب آپ دلائل دینے لگے، جواب دعویٰ پیش نہیں کیا، جیسے اب آپ منمانی کریں گے تو ہمیں بھی حق ہے منمانی کرنے کا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ جو ہے اس کا جواب دیں۔ اور پہلی بات، آپ نے اس کو رجوع نہیں کیا، جو اوپر والی عبارت ہے، ٹھیک ہے، اس پر اب آپ جو ہے کلام نہیں کر رہے ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی یار؟ آپ نے عبارت پہ جھوٹ بول دیا، آپ اس سے رجوع بھی نہیں کر رہے ہیں، اب آپ اس پہ کلام بھی نہیں کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، بریلوی مناظر صاحب کی حالت دیکھیں کہ بریلوی مناظر صاحب سے جو سوال کیا جا رہا ہے جواب دینے کے بجائے، جبکہ شرائط کے بات طے ہے کہ اگر مدعی کا دعویٰ مبہم ہوگا تو جب تک مکمل دعویٰ کا خلاصہ نہ ہو جائے جواب پیش نہیں کیا جائے گا۔ یہ بار بار بول رہے ہیں جواب کیوں نہیں پیش کر رہے ہو؟ میں نے سوال قائم کیا ان کے اوپر، انہوں نے ایک حوالہ بھیجا ہے پال الحقانی صاحب کی کتاب سے، شریعت و جہالت، تو ان کی کتاب میں فتاویٰ برکات رضا مصطفیٰ قادری صاحب، ان کے اعلیٰ حضرت کا نام اس میں لکھا ہوا ہے، احباب دیکھ لیں۔ انہوں نے لکھا ہے کتاب کے اندر عوام کا جو عمل ہے معتبر نہیں ہے، جب عوام کا عمل معتبر نہیں تو قول معتبر کیسے ہو جائے گا؟ عوام کی معمولی تو وہ محض عمل عوام کی بنا پر جائز نہیں ہو جاتے، پھر زید کی زبردست جہالت یہ ہے کہ یہ آگے لکھتے ہیں تو عوام کا عمل، عوام کا قول و عمل جو حجت نہیں ہے۔ بریلوی مناظر بنتے ہیں امیر صاحب، یہ کس طرح مناظرہ کریں گے جبکہ عوام کے قول کو حجت بنا رہے ہیں، اپنے بڑے عالم کی مخالفت کر رہے ہیں مناظرے میں؟ سب سے پہلے آپ جواب دیں، نبی علیہ السلام کی علم غیب کلیہ کی جزئی ہے، کب سے کب تک ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کی علم غیب کیا انبیاء کی نفس خصوص شان میں سے کسی کافر کے لیے نہیں ہے؟ اس کا جواب دیں آپ نے بہت بڑی غلطی کی، عوام کا قول اور عمل کا جو پیش کیا ہے عوام کو اپنا دلیل بنایا ہے، عوام کو دلیل بنانا چاہیے، آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اس سے رجوع کیجیے۔
تو علی اکبر صاحب نے ایک بات کہی کہ یہ پالن حقانی جو ہے یہ عوام میں سے ہے. تو اب آپ یہاں فرنٹ پیج پہ دیکھیں مبلغ دین اسلام میں دین ربانی لکھا گیا ہے, مبلغ دین ربانی. ٹھیک ہے, تو اب میں یہ کتاب چھاپنے والے کو صحیح مانوں یا علی اکبر صاحب کو صحیح مانوں. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے دعوے کی وضاحت نہیں کی, یہ ان کے دیکھو بھاگنے کے راستے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے پورا بتا دیا کہ مخلوق کے اعتبار سے اتنا اور اللہ کے اعتبار سے اتنا. ٹھیک ہے نا, تو اب یہ کہہ رہے ہیں میں نے وضاحت نہیں کی, اور میں نے یہ بھی بتا دیا کہ مخلوق کی پیدائش سے لے کر جنتیوں کی جنت اور جہنمیوں کو جہنم میں جانے تک کے واقعات. اور جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے, قال سمعت عمر رضی اللہ عنہ قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بديل الخلق حتى دخل اهل الجنه منازلهم واهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. حضرت عمر سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ قیام کیا اور مخلوق کی پیدائش سے لے کر جنتوں کو جنت اور جہنمیوں کو جہنم میں جانے تک کے تمام واقعات کی خبریں ہمیں دے ڈالی. تو جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا, اور جو بھول گیا تو بھول گیا. تو اتنا علم غیب جو ہے ہم اللہ کے نبی کے لیے مانتے ہیں. اب آپ ہمیں یہ بتائیں گروپ کے حضرات, کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ ارے کروڑوں الواحدی جو ہے وہ اللہ کے علم کی برابری نہیں کر پائیں. ٹھیک ہے, تو پھر یہ علم کیا ہے؟ سامعین, بریلوی مناظر امیر حسن صاحب کی بخلاہٹ دیکھیں. شرائط میں بات طے ہے کہ صرف ایک ہی وائس بھیجے گا دونوں مناظر, اور 2 منٹ سے کم کی وائس ہوگی. انہوں نے پہلی وائس بھیجی 2 منٹ 20 سیکنڈ 2 منٹ 20 سیکنڈ. اس کے بعد انہوں نے دوسری شرائط کی مخالفت دیکھی کہ انہوں نے دوسری وائس بھیج دی. انہوں نے شرائط آپ نے شرائط کو کیوں توڑا ہے, اور بات طے ہے کہ شرائط کی مخالفت آپ کی شکست ہوگی. تو انہوں نے پہلی بات تو ہے 2 دفعہ شرائط کو انہوں نے توڑا ہے, ان کی شکست ہو چکی ہے. انہوں نے کہا ما کان و ما یکون کا عقیدہ رکھتے ہیں. بریلوی مناظر صاحب نے ما کان و ما یکون کا عقیدہ پیش کیا کہ انہوں نے ما کان کو مانتے ہیں. ان کی کتاب تنزیل الخواطر کتاب میں ان کے عالم صاحب لکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے, انہوں نے کہا کہ مبلغ ہیں پرانا کانی صاحب, بھائی مبلغ ہونے کے لیے عالم شرط ہے کیا؟ کوئی اگر تبلیغ کرے تو یہ عالم شرط ہے کیا؟ اس کی دلیل آپ دیں گے. ٹھیک ہے, جبکہ عالم نہیں ہے, غیر عالم ہے, اور آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ وہ عالم ہے غیر عالم ہے. دوسری بات, ما کان و ما یکون کے متعلق آپ کے عالم لکھتے ہیں کہ بریلوی حضرات انبیاء علیہ السلام کو ہر وقت عالم ما کان و ما یکون مانتے ہیں. ماشاء اللہ, اہل سنت کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے, اور نہ ہی عقیدہ ہے جو اوپر بیان کر آئے ہیں. یعنی یہ عقیدہ آپ کا نہیں ہے, بریلوی کا نہیں ہے کہ ما کان و ما یکون کبھی اللہ کو دیا گیا ہے. تو امیر صاحب آپ ما کان و ما یکون کا عقیدہ پیش کر کے بریلوی سے خارج ہوئے, اور بریلوی سے خارج ہونا آپ کے لیے آپ کے اعلیٰ سے مخالفت ہوئی, اور آپ نے مخالفت کر کے برے خاتمے کی ہمیں دعوت دی ہے. تو بھائی گروپ کے حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ بھیا میں 2 منٹ 20 سیکنڈ کا آڈیو ڈالی, وہ میں نے ڈیلیٹ کر دی. ٹھیک ہے نا, وہ میں نے ڈیلیٹ کر دی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ 2 منٹ سے زیادہ بھی ہوگی. اس کے بعد جو ہے میں نے 2 منٹ سے کم کے آڈیو ڈالی ہے. اب یہ دیکھیں ان کے بھاگنے کے راستے ہیں. دیکھیے انہوں نے جال حق پہ جو ہے وہ اوپر لگائی تھی عبارت, وہاں لوگوں کے اعتبار سے لکھا, اس پہ جھوٹ بولا, اس پہ کلام نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مبلغ دین اسلام ہے, چلو ان کو عوام میں سے مانتے ہیں, چلو ان پہ فتویٰ لگا دو. کیا فتویٰ آگا؟ اطلاع علی الغیب کو انہوں نے علم غیب لکھا ہے. ٹھیک ہے, چلو تم ثابت کر دو جو ہے یہاں لغت کے اعتبار سے لکھا. ٹھیک ہے نا, اور نہیں کر سکتے تو ان پہ فتویٰ لگاؤ پھر. ٹھیک ہے نا, پالن حقانی پہ. اور دوسری بات کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا کہتے ہیں, ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ علم ما کان و ما یکون کے تعلق سے انہوں نے ایک عبارت پیش کیا. ارے بھائی اللہ کے بندے, پہلے علم غیب کو تو مان لو. ٹھیک ہے, تم تو سرے سے انکار کرتے ہو غیب کا, تو علم غیب مان لو. علم ما کان و ما یکون جو تم جو ہے کتابیں پیش کر رہے ہو کہ فلاں نے اتنوں کی نفی کی, فلاں نے اتنے کی نفی کی ہیں. ارے بھیا علم غیب تو مان لو, پہلے سرے سے تم غیب کا جو ہے انکار کرتے ہو. تمہارے پالن حقان صاحب لکھ رہے ہیں, یا تو اس کا دفاع کرو یا تو دفاع کرو, لات مارو. دو ٹھیک ہے نا, 2 کام, 2 میں سے 1 کام کرو. ٹھیک ہے نا, تو میں راستے میں ہوں تو اسی لیے میری سانس بھی پھول رہی ہے, اور مطلب جیسے صحیح سے بول نہیں پا رہا. ٹھیک ہے نا, تو پہلی بات یہ انہوں نے جس عبارت پہ جھوٹ بولا اس سے توبہ کریں, اور دوسری بات پالن حقانی کا فتویٰ لگائیں, اور تیسری بات پہلے علم غیب پر ہی بات کریں, علم ما کان و ما یکون پر ابھی نہ جائیں, کیونکہ آپ جو ہے سرے سے غیب کا انکار کرتے ہیں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन देखें, पालना काली साहब की बात कर रहे हैं बार बार, जबकि उस किताब के शुरू में उनकी पूरी तारीख लिख दी गई है। वो आलिम नहीं है, वो कव्वाल थे। कव्वाली छोड़ करके उसके आलात को तोड़ फोड़ करके तौबा करके वो इस मकाम तक पहुँचे हैं। वो आलिम नहीं, गैर आलिम है। उस किताब में खुलासा कर दिया गया है, जबकि इनके घर से मैंने हवाला पेश किया है कि अवाम की बात का कौल हुज्जत नहीं है, लेकिन अमीर साहब के पास कोई और सहारा नहीं है अवाम के पास जाने के बजाय। सामने इन्होंने माका मायकून का अकीदा पेश किया है। ये अमीर साहब के मुजद्दिद अहमद साहब ने फतवा रज़विया जिल्द 27 के अंदर लिखा है, माका मायकून का अकीदा रखना कुफ्र है, जो ऐसा अकीदा रखे वो काफिर है। और फिर मैंने नूरुल इरफान का हवाला दिया है कि जो नबी अलैहिस्सलाम के जो आलिम का इनकार करे, नबी अलैहिस्सलाम का इनकार करे, ठीक है। और नीचे मैंने दिया है, यानी उन्होंने अमीर साहब ने अपने मुजद्दिद का इनकार करके हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मुखालिफत की है। नीचे मैंने हवाला दिया, इम्तियाज़ अहले सुन्नत का हवाला दिया है, उसमें लिखते हैं मसला के आला हज़रत जो मुखालिफत करेगा उसका खात्मा ईमान पर ना होगा। यानी अमीर साहब ने अपने मुजद्दिद के खिलाफ अकीदा पेश करके माकान मायकून का अकीदा रखना, उसके आला हज़रत साहब ने लिखा है कुफ्र है, ठीक है। अगर आपको पढ़ने नहीं आता उर्दू, या फिर पता नहीं आपकी सांस खुल रही है, तो मैं आपको जूम करके भेज रहा हूँ, दोबारा देख लें कि ऐसा अकीदा पेश करने वाला काफिर है, माकान मायकून। और आपके दूसरी किताब जो है मैंने पेश की, उसमें लिखता है कि माकान मायकून बेलवी का अकीदा नहीं है। अमीर साहब आप तो बेलवी से निकल गए, आप तो अपने मुजद्दिद फतवे से आप काफिर भी हो गए, और आप अपने मुजद्दिद फतवे से जो है अपने आपके घर के उसूल से पूरे खात्मे की आपने तैयारी कर ली है। तो मुझे पता था कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है ना, कि ये जो है किताबें लगाते रहेंगे और ग्रुप वालों को चूतिया बनाते रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ। देखिए ना, इन्होंने जो है कुरान हदीस से एक दलील दी, पता नहीं अकीदा ही इन्होंने बरेली की किताब से बनाया है, जो बरेली किताब पेश किए जा रहे हैं। भाई कुरान शरीफ पे एक दलील दो, ठीक है। जैसे मैंने बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ के सुनाई, उस पर तुम कलाम नहीं कर रहे हो, जाल हक पे तुमने झूठ बोल दिया, उससे तौबा नहीं करी अभी तक, है। पालन हक कहानी पे चलो, तुम कव्वाल मानो या कुछ मानो, ठीक है। अब जब तुम्हारा मौलवी फंस गया तो अब तुम उसको कव्वाल कह लो या मुजावर कह लो, ठीक है, या चंदा चोर रावी जो भी कहना चाहो कह लो, लेकिन फतवा तो लगाओ उस पर, है यार। कुफ्र ईमान का मसला है, तुम जो है कव्वाल के टाल दे रहे हो, हैं। उसके कव्वालियाँ तुमको पसंद नहीं आई तो तुमने कह दिया ना हमारा मौलवी नहीं है, तो भाई इसको फतवा तो लगा दो यार, हैं। फतवा ही तुम नहीं लगा रहे हो, जहाँ तक पे तो कलाम करो और हदीस जो बुखारी शरीफ भेजिए। और हाँ, मैं जिसका मुतालबा कर रहा हूँ दलील का, कुरान और हदीस इजमा और क़यास शरई से एक दलील दो, पहले कुरान और हदीस से दलील दें आप, ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने ये देखें, अमीरुल हसन साहब कितने बौखलाए हुए हैं, बोल रहे हैं कि हवाले पे हवाले दे रहा है, हमारे घर से दे रहा है। सामने मैंने उसूल पेश कर दिया है कि उनके घर से कि मुखालिफिन को अपनी किताब नहीं पेश करते। आखिर आपने इतने बौखलाहट के शिकार क्यों हो गए? मुखालिफिन को मुखालिफिन की किताब ही पेश करनी चाहिए, ये उसूल है। अमीरुल हसन साहब बहुत परेशान हो जाते हैं जब मुझसे गुफ्तगू करते हैं, तो बार बार बोलते हैं तुम तो हवाले पे हवाला लगाते हो। सामने मैंने फतवा अल-वालिदिय्या का हवाला दिया है, इसमें हुक्म लगाया गया है कि जो नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक इल्म गैब का अकीदा रखे वो काफिर है। अरबी इबारत है, अगर अमीरुल हसन साहब कहेंगे, अरबी बात है, अगर अमीरुल हसन साहब कहेंगे कि मुझे पढ़ने के लिए मैं सुना दूंगा इंशाअल्लाह, लेकिन अगर मुझे पढ़ने का मुतालबा करेंगे तो उनको भी पढ़ना पड़ेगा, अमीरुल हसन साहब को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अमीरुल हसन साहब मैंने हवाला पेश कर दिया है। अब अरबी बहुत फटाफट पढ़ने की दावा करते हैं पढ़ने का। अगर आपको अरबी बात समझ में आ गई है तो समझ जाएं, शायद मुझसे मुतालबा नहीं करेंगे, और अगर मुझसे मुतालबा करेंगे मैं अरबी बात पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने हुक्म लगा दिया आपके ऊपर कि अरबी इबारत जो भेजे है उसमें बात मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम के लिए मानना ही कुफ्र है, तो आप काफिर हो गए, ठीक है। आपने अभी तक अपने दावे की वजाहत नहीं की, मुकम्मल दावा पेश नहीं किया आपने, आपका खुलासा नहीं हुआ है। मुबहम है, मैंने ये सवाल कायम किए थे इसके मुताबिक कि कुल्ल इल्म गैब कि जुज़ई इल्म गैब, कब से कब तक, अज़ल से अब तक, कब से कब तक। तीसरा सवाल मैंने आपसे किया था कि नबी अलैहिस्सलाम का इल्म गैब क्या अल्लाह के वसल्लम की खुसूसी शान में से है या काफिरों के लिए? आपने वो जवाब नहीं दिया, कब तक भागेंगे आप? देखिए भैया, ये इसलिए कह रहा हूँ, बार बार हवा में लगाते रहोगे तो इस बहस का जो है कोई नतीजा नहीं निकलेगा, ठीक है ना। एक खाना खा के बहस चलाएगी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो जिस किताब को आपने सबसे पहले पेश किया था, पहले उससे जो है आप तौबा करें अपने झूठ से, दूसरी बात पालन हक़ानी को जो है वो लात मारें, ठीक है।
جیسے کہ آپ جو ہے اعلیٰ حضرت پہ فتویٰ لگاتے ہیں ایسے ہی پالن حقانی پہ لگائیں، ٹھیک ہے. اور کیا کہتے ہیں تیسری بات، ٹھیک ہے نا، بخاری شریف کی حدیث پیش کی تو اس کا آپ نے جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے نا. اور جو آپ کی کیا نام ہے، ہاں آپ جو کہہ رہے ہو کہ بھائی عربی عبارت، چلیے اچھا ذرا پڑھ کے سنائیے وہ کون سی عربی عبارت ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کام کریں، ٹھیک ہے نا. جو جو میں نے بولا ہے بہت چھوٹی وائی ڈالی ہے میں نے، ٹھیک ہے نا. نام ہے، ہاں آپ جو کہہ رہے ہو کہ بھائی عربی عبارت، چلیے اچھا ذرا پڑھ کے سنائیے وہ کون سی عربی عبارت ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کام کریں، ٹھیک ہے نا. جو جو میں نے بولا ہے بہت چھوٹی وائی ڈالی ہے میں نے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ بات جو ہے اب مختصر ہو، کیونکہ آپ کے اندر ہمت تو ہے نہیں جواب دعویٰ پیش کرنے کی، آپ یہی کرو گے مجھے پتا تھا، ٹھیک ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین دیکھیں بھاگ رہے ہیں، میرے سوال کا جواب بالکل نہیں دے رہے ہیں، حالانکہ شرائط کی منظوری دی ہے انہوں نے. بریلوی مناظر امر الحسن صاحب نے شرائط کو تسلیم کیا ہے، اعلان کیا انہوں نے. اور شرائط میں بات طے ہے کہ جب تک آپ کا دعویٰ مبہم رہے گا جواب دعویٰ پیش نہیں کیا جائے گا. ان کو میں نے سوال کیا ہے، ان سے سوال کیا ہے کہ بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب کلی ہے کہ جزئی ہے، کب سے کب تک ہے، اور علم غیب نبی علیہ السلام خصوصی شان میں سے یا کافروں کے لیے بھی مانتے ہو تم لوگ علم غیب؟ اس کا جواب نہیں دے رہا ہے. تین جواب سے بھاگ رہے ہیں. دعویٰ آپ کا نامکمل ہے. دوسری بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پالن حقانی کو لات مارو، اور کہہ رہے ہیں تم اپنے قوال مان لیا ان کو. میں نے کہا قوالی سے توبہ کی انہوں نے، کتاب پڑھو کہ قوالی سے توبہ کر لیا، یہ کہنا ان کو قوال ماننا ہوا. تو بتائیں بہت صحابہ ایسے جنہوں نے شرک سے توبہ کیا ہے، بے دینی سے توبہ کیا ہے، کیا ان صحابہ کو تم بے دین کہو گے؟ نعوذ باللہ من ذالک. مشرک کہو گے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ. کس طرح بات کر رہے ہیں آپ؟ بہکی باتیں نہ کریں، ادب سے تہذیب کے دائرے میں اخلاق کے دائرے سے بات کریں. عوام سمجھے گی کہ بھئی ہاں یہ مناظرہ ہو رہا ہے، اور آپ اپنے مسئلے کو رسوا نہ کریں. میں نے سوال کیا تو جواب دیں اس کا، ٹھیک ہے. اور میں ابھی عبارت پڑھوں گا انشاءاللہ دوسری وائس میں، اگر جب تک وہ آپ اس کا جواب دیں میں نے جو سوال قائم کیا آپ پر، ٹھیک ہے نا. تو اب جواب دیں، آپ ادھر ادھر کی بات نہ کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین دیکھیں ان کی گفتگو کو سنیں، کیسی بہکی باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے پالن حقانی کے متعلق کہا کہ ان پر فتویٰ لگاؤ. فتویٰ تم اپنے گھر کے مولوی کو لگاؤ، کیونکہ میں ان کا حوالہ پیش کیا ہے کہ عوام کا قول حجت نہیں ہے. آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں. دوسری بات سامعین، میں نے اس سے پہلے بھی حوالہ پیش کیا تھا. یہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم نوشب علم بھرم کہتے ہیں. ان کے احمد یار خان نبی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب نبی علیہ السلام قبضے میں دے دیا ہے. جب قبضے میں دے دیا ہے تو جو قبضے میں اس کا دیا جائے گا مالک وہی ہوگا نا، پہلے تو مالک نہیں رہے گا نا. آپ کے قبضے میں کوئی نے کسی نے مکان دے دیا تو مکان آپ کے قبضے میں ہوگا تو آپ ہوں گے نا اس کے مالک. سامعین میں اب عربی عبارت پڑھ رہا ہوں. فتویٰ الوالدیہ میں نے پڑھی تھی. اب میں انہوں نے کہا تھا کہ میں پڑھوں گا تو آپ کو پڑھنا پڑے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھو. تو میں عبارت پڑھ رہا ہوں. دیکھیں، من تزوج امرأة بشہادت اللہ ورسولہ لا يجوز النکاح. وحكى عن أبي القاسم رحمه الله تعالى إن هذا كفر محض لأنه اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وهذا كفر. ترجمہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص کسی عورت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنا کر نکاح کیا تو نکاح منعقد نہیں ہوگا. اور ابو قاسم رحمۃ اللہ سے بیان کیا گیا کہ بلا شبہ یہ فعل کفر محض ہے، اس لیے کہ اس نے اعتقاد رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب جانتے، اللہ کے رسول غیب جانتے ہیں، اور یہ اعتقاد رکھنا کفر ہے. تو امیر الحسن صاحب جو ہے کہا تھا کہ قرآن حدیث سے دو، میں دے دیا، ٹھیک ہے. اب قرآن سے بھی دوں گا انشاءاللہ. تو ایک کافر ہو گئے اور اپنے مجددی مخالفت کی. انہوں نے کہا ماں کھانا ماں کن کیوں جا رہے ہو، علم کی بات کرو. ماں کھانا ماں کن تو آپ نے خود کہا ہے کئی دفعہ کہ ماں کھانا ماں کن کے علم غیب دیا ہے. آپ کی اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں نہیں، اور ایسا عقیدہ نہیں ہے، کافر ہے. تو آپ کافر ہو گئے. امر صاحب تو جواب دینے سے عاجز و قاصر رہتے ہیں. کوئی بات نہیں. میں نے کہا تھا کہ عربی عبارت پڑھنے کا مطلب، تو گروپ کے ناظرین ان کی بے بسی کو آپ دیکھ لینا. پالن حقانی پہ فتویٰ لگانے، یہ تو آپ کی ہٹ دھرمی ہے کہ میں نے جو ہے اپنے دعوے کی وضاحت نہیں. تو گروپ کے ناظرین ان کی بے بسی کو آپ دیکھ لینا. پالن حقانی پہ فتویٰ لگانے کی ہمت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. جعل حق سے جو ہے توبہ کر رہے ہیں. جھوٹ تو بول دیا بڑی آسانی سے، لیکن توبہ اب نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. توبہ نہیں کر رہے ہیں یہ. اور تیسری بات کہ میری بخاری شریف کی حدیث پہ جو کلام نہیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے کوئی عربی بات پیش کی، چلیے خیر اس کو جو ہے یہ بات کی بات ہے، لیکن ابھی یہ تین باتوں کا یہ جواب دیں، ٹھیک ہے نا. ورنہ یہ پوری رات ایسی بحث کرتے رہیں گے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا.
ٹھیک ہے نا. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی چیز کسی کے قبضے میں دے دی جائے تو وہ شرک ہو جاتا ہے. بھائی میں کہتا ہوں یہ موبائل جو ہے آپ کے پاس یہ آپ کی ملکیت ہے یا نہیں ہے, آپ کے قبضے میں ہے یا نہیں ہے, آپ مجھے یہ بتائیں. ہیں آپ کا گھر ہے, کرائے پہ رہ رہے ہیں یا آپ کا خریدا ہوا ہے, تو وہ آپ کی ملکیت ہے یا نہیں ہے, آپ کے قبضے میں ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایگزامپل ایک ادہرن ایک جو ہے مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ مثال جو ہے آپ بتائیں مجھے. ٹھیک ہے نا علی اصغر صاحب. تو پہلی بات تو یہ دیکھو یہ اس پہ کلام ہی نہیں کر رہے ہیں, جو الحق پہ تو کلام ہی نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایسے پوری رات جو یہ اسکین ڈالتے رہیں گے, آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے, ان کا یہی کام ہے یار. ٹھیک ہے, ان کو بات نہیں کرنا ہوتی ہے. یہ جو ان کی جو نیت ہوتی ہے نا, ان کی نیت ہوتی ہے فریق مخالف کو جو ہے ذلیل کرنے کی نیت ہوتی ہے ان کی, کہ اس کو ذلیل کریں گے. اصلاح کرنے کی نیت نہیں ہوتی ان کی عوام کی. ان کی جو ہے بس فریق مخالف کو ذلیل کریں ہم کیسے نہ کیسے کر کے, یہ ان کی نیت ہوتی ہے. اور یہی کام کر رہے ہیں یہ. ٹھیک ہے نا. ان کی ساری دلیلیں جھوٹی ہیں. ٹھیک ہے نا, سب دلیلیں جھوٹی ہیں ان کی. اور جب ان کی دلیلوں پہ جواب دیا جاتا ہے, جیسے اب سے کئی ٹائم پہلے یہ غلام رسول سعیدی صاحب اور الملفوظ پہ جھوٹ بول کے بھاگے تھے, جب اس کا میں نے جواب دیا تو گروپ چھوڑ کے چلے گئے. بولے کہ تم یہی حرامی پن کرتے ہو, تم یہی رنڈی رونا کرتے ہو, گالیاں دے کے جو ہے گروپ سے بھاگ گئے. تو ان کے بس کی نہیں ہے کچھ بھی. ٹھیک ہے نا. یہ جھوٹ تو بڑی آسانی سے بول دیتے ہیں, لیکن جب جو ہے ان سے توبہ کرنے کو بولا جاتا ہے یا جواب طلب کیا جاتا ہے تو جواب دینے سے عاجز و قاصر رہتے ہیں. طلب آپ مجھ سے کریں گے تو میں عربی عبارت پڑھوں گا, اس کے بعد آپ کو پڑھنا پڑے گا. جب تک آپ عربی عبارت نہیں پڑھیں گے آپ کو آگے جانے نہیں دوں گا. میں نے جو عربی عبارت پیش کی ہے اس کے اندر اس کی ترجمے سے, اس عبارت سے آپ کافر کفر گھاٹ اترتے ہیں میرے صاحب. جس کا آپ کے دل میں غیب کا ہو وہ کافر ہے. تو میں نے آپ کے گھر سے کتاب نہیں, آپ کے گھر سے کتاب دے رہا تھا, بکھلا رہے تھے. ٹھیک ہے. اب میں ایسی کتاب پیش جو آپ کے نزدیکی معتبر, ہمارے نزدیکی معتبر, اب عربی عبارت پیش کر دیا ہے, میں نے پڑھ دیا ہے, آپ نے مطالبہ کیا, اب آپ کی ذمہ داری اس کو پڑھ کر سنائیں اور ورنہ اعلان کریں کہ آپ کافر ہو چکے ہیں اس فتوے سے, کہ میں نے معتبر کتاب پیش کی ہے جو آپ کے نزدیکی معتبر ہے, ہمارے نزدیکی معتبر ہے. آپ کفر گھاٹ اتر گئے, اپنے مجدد کی فتوے سے آپ کافر ہو گئے. آپ کے دوسری کتاب تنویر الخواطر کی فتوے سے آپ بریلوی سے نکل گئے. آپ فتوے سے معتبر کتاب جو فتوے ہے اس سے آپ کافر ہو گئے. تو آپ جائیں گے کدھر؟ جا الحق کی عبارت میں نے آپ کے گھر سے پیش کی ہے, وہ لغوی لفظ آپ بتا نہیں سکے کہ لغوی ہے وہ. ٹھیک ہے, آپ نے کہا لغوی ہے, علم غیب کی تعریف کی ہے اس نے, علم غیب کسے کہتے ہیں, اور آپ کہہ رہے لغوی ہے, تو لغوی کا وہ عبارت آپ پیش کریں گے, میں پیش کروں گا. آپ کی کتاب کی عبارت میں پیش کروں گا جو آپ میں نے نہیں کہا ہے. آپ پہلی بات ہے وہ عربی عبارت پڑھیں آپ. تو گروپ کے ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا, یہ جو ہیں اس پہ کلام نہیں کر رہے ہیں. پالن حقانی پہ اب بھی انہوں نے فتویٰ نہیں لگایا, اور جال حق پہ انہوں نے یہ کہا, بڑا ہی جاہلانہ بات انہوں نے بولی ہے کہ یار کیا کہتے ہیں کہ ہاں تم جو ہو مطلب عبارت تمہاری ہے اور ثابت میں کروں. ارے بھائی تم نے اعتراض کیوں کر رہے ہو, عبارت ہماری ہے تو ہم پہ چھوڑ دو نا, تم اعتراض کیوں کر رہے ہو, تم نے تھوڑی بنایا اس سے عقیدہ اپنا ہے. ارے بھائی وہاں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے. غیب کو لغت میں جو ہے چھپی ہوئی چیز ہی کہتے ہیں. اچھا چلو تم لغت اٹھا کر دیکھو, غیب کا لغوی معنی کیا کیا گیا, لغت اٹھا کر دیکھو. اگر پڑھے لکھے ہوگے تو پتہ ہوگا. تو ان کو کوئی جو ہے بات نہیں کرنی, فضول کی بات کرنی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں عربی عبارت پڑھ. اچھا میں نے جو حدیث شریف پڑھی اس کا جواب دیا, انہوں نے نہیں دیا, کسی بات کا جواب نہیں دے رہے ہیں. اور پالن حقانی پہ تو فتویٰ ہی نہیں لگا رہے ہیں. ابھی قوال بنا دیا تھوڑی دیر کے لیے, آپ بولے کہ ہاں ارے نہیں انہوں نے توبہ کر لی یار. ٹھیک ہے, تو یہ یار ان کا یہ ہے حساب. آپ لوگ جو ہے اب پتہ ہے کہ کال پہ بھی ان کا یہی رہتا ہے, ایسے لوگوں کو جو ہے گمراہ کرتے ہیں. بھولی والی عوام کو کال کیا, جو جاہل ہیں بیچارے ان کو کال کیا, ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لگاؤ فتویٰ. وہ کتاب بیچارے نے پڑھی نہیں, وہ کیا لگائے. تو خیر چھوڑیں اس کو بات کو. ٹھیک ہے, علی اصغر صاحب پالن حقانی پہ فتویٰ لگائیں. ٹھیک ہے نا, جو ہماری سب سے پہلے بات ہوئی تھی ابھی اسی کو لے کر چلیں آپ. ٹھیک ہے نا, اس سے ہی آپ جو ہے رجوع نہیں کر رہے ہیں, توبہ نہیں کر رہے ہیں. تو اب آپ سے کیا امید رکھوں کہ آپ آگے جو ہے بات کریں گے ڈھنگ سے, نہیں کریں گے. اور موبائل کی بیٹری بھی میری لو ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا, اور مجھے کیا کہیں نیند بھی آ رہی ہے بہت زیادہ. تو اب آپ جو ہے مختصر بتا دیں جو بھی آپ کو بتانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین دیکھیں کس طرح بھاگ رہا ہے, جبکہ اس نے کہا کہ وہ لغوی معنی مراد علم غیب. تو امیر صاحب تو آپ ذرا تعریف کر دیں علم غیب کسے کہتے ہیں. جو جس علم غیب کو آپ نے عقیدہ مانا ہے اس علم غیب کی آپ تعریف کر دیں. اگر آپ کے جعل حق کی جو خلاصہ کیا اس کو لغوی آپ کہہ رہے ہیں, تو آپ کس علم غیب کو مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے, جس پر انکار کرنے والے پر کفر فتویٰ لگے گا. دوسری بات, آپ نے کہا نبی علیہ السلام کی علم غیب ہے.
یہ آپ کے گھر سے میں نے حوالہ دیا ہے، دیکھیں آپ کے گھر کی ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے حضور علیہ السلام کو اپنے زمانے میں یہ اندیشہ تھا کہ شاید دجال آپ کے عہد میں ہی ظاہر ہو جائے یا آپ کے بعد کسی قریبی زمانے میں ظاہر ہوئے، لیکن یہ 1350 برس کی تاریخ نے یہ ثابت نہیں کیا کر دیا کہ حضور کا یہ اندیشہ صحیح تھا۔ یعنی اللہ کے وسلم نے جو بتایا تھا، جو علم غیب کی بات بتائی تھی، دجال جو ہے ہمارے زمانے میں آئے گا، ہمارے بعد زمانے میں ابھی تک نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام کے اندیشہ صحیح نہیں تھا، آپ کے عالم کہہ رہے ہیں نبی وسلم جو خبر دی خبر غلط تھا، ٹھیک ہے؟ تو نبی علیہ السلام کی خبر جو گھر کی بات بتائی دجال غیب پر ہے کب آئے گا، تو یہ خبر آپ کے یہاں نبی علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کیا جا رہا ہے، کیا حکم لگائیں گے ان کے اوپر؟ امیر صاحب آپ جان چھڑانے کے لیے بار بار وہاں جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے قوال کہہ دیا، بھائی اگر قوال سے توبہ کر لیا تو توبہ کے بعد ان پر تانا کشی نہیں ہوتی۔ پھر صحابہ کرام جو ہے انہوں نے بے دینی سے توبہ کر کے دین اختیار کیا، اسلام اختیار کیا، توحید اختیار کیا، صرف کیا ان کے مشرک کہیں گے نوز المزاری؟ آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح باتیں کہنے کی؟ شکست ہوگی، آپ کی شکست ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے سامعین حضرات، گروپ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ غیب کی علم کی تعریف کرو، کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پہلے ابھی اس کو جعل حق اور دوسرا پالن حقانی، ٹھیک ہے، عارف الحقانی کے بڑے بھائی پالن حقانی پہ فتویٰ لگائیں، ٹھیک ہے، جعل حق سے یہ توبہ کریں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لغت میں لکھا، لغت میں ثابت کرو، ثابت کر دیا میں نے، ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے یہ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے تو ان کا اعتراض ہی جاہلانہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کتاب پر۔ تو پہلی بات ان کو اعتراض ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں کچھ ایسا لکھا ہی نہیں ہے۔ اور اب اگر یہ جواب نہیں دیں گے اپنی اگلی وائس میں تو ان کی شکست کا اعلان ہوگا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ انہوں نے جعل حق پہ جھوٹ بولا ہے، بہتان باندھا ہے کہ انہوں نے جو ہے علم غیب کی نفی کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات، پالن حقانی پہ فتویٰ لگانے سے عاجز و قاصر ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، عارف الحقانی کو انہوں نے کرامت والا بنا دیا یار میں اسی لیے کہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو یار ان کا مقصد ہی کیا ہے بھائی، یہ کیا بات کریں گے آپ مجھے یہ بتائیں؟ یہ رات بھر کتابیں ڈالتے رہیں گے، رات بھر کتابیں ڈالتے رہیں گے، اور رات بھر کتابیں ڈال کے پتہ کیا، دیکھو تمہارے اس نے یہ لکھا، اس نے وہ لکھا، اس نے وہ لکھا، اس نے وہ لکھا۔ اب بھائی یہ عوام جو ہے یہ اپنی اصلاح چاہتی ہے یا آپ کے کیا کہتے ہیں آپ کی باتیں سننے کے لیے بیٹھی ہے پوری رات بھر؟ نہیں بھائی، ہمیں کانفرنس پہ کمال احمد کو بھی دھونا ہے، ابھی کانفرنس پہ جا کے ابو ایوب پادری، ارے کیا نام لے رہا ہوں اس کا، ایوب زانی کو بھی ہم نے دھونا ہے ابھی، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی آپ جلدی کریں، ٹھیک ہے نا، بس اب دو باتوں کا آپ جواب دیں، اگر آپ نے جواب نہیں دیا تو آپ کی شکست ہوگی، آپ کی شکست ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین آپ اس دلیل و مناظر جو اپنے کو سید کہتا ہے اس کی زبان دیکھ لیں، آخر میں جب وہ شکست کھا چکا، اس کی دھجیاں اڑائی تو کیا حالت ہو رہی ہے دیکھیں۔ میں ادب و اخلاق کے دائرے سے میں گفتگو کر رہا ہوں، لیکن ان کی زبان دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں ہمیں بولے ذلیل کرنے کے لیے مناظرہ کرتا ہے۔ بھائی جب آپ کا عقیدہ کفریہ شرکیہ ہوگا آپ کے گھر سے تو آپ ہمارے نزدیک ہی نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کے نزدیک ذلیل ہیں، آپ شریعت کی نظر میں ذلیل ہیں۔ آپ ذلت و خاری جو ہے مومن کے لیے نہیں ہے، کافر کے لیے، منافقین کے لیے ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، رسول کے، مومن کے لیے ہے۔ آپ ذلیل اس لیے ہو رہے ہیں، آپ کا عقیدہ شرکیہ کفریہ ہے۔ میں نے ایک کتاب دوسری، میں ہر گفتگو میں ٹرم میں نئے حوالے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں آپ کی کتاب ہے غایۃ المعمول، یہ آپ کتاب میں لکھ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب کا اطلاق کسی نے نہیں کیا ہے، آپ کر رہے ہیں۔ کتنے حوالے دیے آپ کے گھر سے اوپر دیکھیں، ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں دجال کے آنے کی خبر دی، لیکن 1300 سال ہو گئے ابھی تک وہ بات ثابت نہیں ہوئی۔ آپ کے عالم کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دینا کہ دجال آئے گا وہ غلط ثابت ہوا، آپ کے عالم کہہ رہے ہیں۔ آپ حکم کس پہ لگائیں گے؟ کس پہ امیر صاحب اپنے عالم پہ لگائیں گے یا مجھے لگائیں گے؟ یہ بخلاہٹ کے شکار کیوں ہو رہے ہیں آپ کے عالم پہ لگائیں۔ میں نے کہا اگر جعل حق کی عبارت جہاں اب لوگ بھی کہہ رہے ہیں، آپ تعریف کر دیں، جس علم غیب کو عقیدہ مانتے ہیں اس کی تعریف کیا ہے، پھر وہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ جو تعریف آپ عقیدہ ثابت کرنے کے لیے کریں گے علم غیب کا، وہی تعریف آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب نے بیان کی ہے۔ آپ جاننا چھوڑا ہے اس طرح باتیں کر کے، گالیاں دے رہے ہیں آپ، جو آپ کی شکست ہو گئی تو گالیاں نہ دیں، تہذیب دائرہ میں بات کریں، عوام سنے گی، عوام فیصلہ کر لے گی حق کس کا، حق پر کون ہے، باطل کون ہے، کس کا عقیدہ شرکیہ کفریہ ہے اور کس کا عقیدہ جو ہے قرآن حدیث کے مطابق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین دیکھیں، شرائط میں بات کہی تھی کہ جواب دینے میں اگر 5 منٹ تاخیر ہوئی اور معقول جواب نہ آیا تو شکست ہوگی۔ تو بریلوی مناظر امیر صاحب جو ہیں ان کے تقریباً 11 منٹ ہو گئے،
14 میں انہوں نے آواز ڈالی تھی، 10-14 میں، اور 10-25 ہو گئے، جواب نہیں آیا، اور آخر میں جو ان کی وائس ایسی میں گالیاں دی انہوں نے، اور جو میں نے ان پر سوال قائم کیا تھا شرائط کے مطابق، شرائط انہوں نے تسلیم کی تھی، میں نے کہا تھا کہ جواب اگر مدعی کا دعویٰ مبہم رہے گا تو جواب پیش نہیں کیا جائے گا۔ میں نے سوال یہ کیا تھا آپ کا دعویٰ مبہم ہے، آپ پہلے بتائیں کہ نبی علیہ السلام کے علم غیب جزئی ہے کلی ہے، کب سے کب تک ہے، اور نبی علیہ السلام کے علم غیب کیا کہ اللہ کے نبی کی خصوصی شان ہے یا کافر کے لیے بھی ہے؟ یہ 3 سوال کا جواب کسی وائس میں نہیں دیا، آپ سن لیں۔ اور اس نے یہ بات بھی کہا تھا، میں نے پوچھا تھا کہ یہ علم غیب عقائد میں سے ہے، اس کا انکار کرنے والا کیا ہوگا؟ پہلے اس نے کہا کہ گمراہ ہوگا، بعد میں کہا کافر ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے علم غیب کو جو ہے کہا کہ میرا علم غیب کا عقیدہ ہے، اور اپنے مجدد کے فتوے سے اور فتاوی الوالدیہ کے سے عبارت سے وہ کافر ہو گیا امیر الشام۔ تو پتہ ہی چلا علم غیب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ لوگ عقیدہ بنایا ہوا ہے قرآن و حدیث کے خلاف ہے، بلکہ ان کے گھر کے معتبر عالم بلکہ ان کے مجدد کی بھی خلاف ہے۔ سامعین، یہ بیچارے جو ہیں ان کو کچھ نہیں آتا، جب بھی میں دلائل لگاتا ہوں گفتگو دوران پریشان ہو جاتا ہے کہ تم دلائل کیوں لگاتے ہو۔ خیر، ان کی شکست فاش ہو چکی ہے، اب تک ان کا جواب نہیں آیا، تقریباً 15 منٹ ہو چکے ہیں، 15 منٹ تقریباً نہیں ہوا، جواب کوئی نہیں آیا۔ تو کم سے کم ان کو اعلان کر دینا چاہیے تھا کہ تمہارا عقیدہ جو ہے بریلوی کا علم غیب کا گمراہ ہے، کفری ہے، شرکیہ ہے، توبہ کر لینا چاہیے۔ اور دیوبند کا عقیدہ جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کے علم غیب نہیں مانتے، یہ الحمدللہ ایمان ہے یہ، ٹھیک ہے۔ سامعین، بھاگ گیا بریلوی مناظر، کم سے کم کو اعلان کر دینا چاہیے تھا کہ تمہارا عقیدہ جو ہے بریلوی کا علم غیب کا گمراہ ہے، کفری ہے، شرکیہ ہے، توبہ کر لینا چاہیے۔ اور دیوبند کا عقیدہ جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کے علم غیب نہیں مانتے، یہ الحمدللہ ایمان ہے یہ، ٹھیک ہے۔ سامعین، بھاگ گیا بریلوی مناظر امیر الحسن صاحب کا، گفتگو دوران پریشان ہو جاتا ہے کہ تم دلائل کیوں لگاتے ہو۔ خیر، ان کی شکست فاش ہو چکی ہے، اب تک ان کا جواب نہیں آیا، تقریباً 15 منٹ ہو چکے ہیں، 15 منٹ تقریباً نہیں ہوا، جواب کوئی نہیں آیا۔ تو کم سے کم کو اعلان کر دینا چاہیے تھا کہ تمہارا عقیدہ جو ہے بریلوی کا علم غیب کا گمراہ ہے، کفری ہے، شرکیہ ہے، توبہ کر لینا چاہیے۔ اور دیوبند کا عقیدہ جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کے علم غیب نہیں مانتے، یہ الحمدللہ ایمان ہے یہ، ٹھیک ہے۔ سامعین، بھاگ گیا بریلوی مناظر امیر الحسن صاحب گالی دے کر کے، اس کی شکست فاش ہو چکی ہے، الحمدللہ اہل سنت جماعت دیوبند کی فتح ہو چکی ہے، سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند۔ سامعین، بھاگ گیا بریلوی مناظر امیر الحسن صاحب گالی دے کر کے، اس کی شکست فاش ہو چکی ہے، الحمدللہ اہل سنت جماعت دیوبند کی فتح ہو چکی ہے، سر بکف